بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز ناظرین، آج کل ہمارے ہاں سگریٹ نوشی کی وبا بہت عام ہو چکی ہے۔ بعض لوگ شوق کے طور پر سگریٹ پیتے ہیں اور بعض فیشن کے طور پر سگریٹ پیتے ہیں۔ بعض لوگ نشے کے طور پر سگریٹ پیتے ہیں اور بعض لوگ محض بڑوں کی نقالی کے طور پر سگریٹ پیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، آپ کا سگریٹ پینے سے کچھ بھی مقصد کیوں نہ ہو، بہرحال اسلامی، طبی اور معاشی نقطہ نظر سے سگریٹ پینا ناجائز بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ سگریٹ سے بہت سے نقصانات اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ سگریٹ نوشی میں سب سے پہلا نقصان یہ ہے، معاشی لحاظ سے اس میں فضول خرچی ہے، کیونکہ ایک شخص جو سگریٹ نوشی کا عادی ہے وہ روزانہ تقریباً 200 سے 250 روپے تک کے سگریٹ پی جاتا ہے، گویا وہ ہر ماہ میں تقریباً 7 سے 8 ہزار تک کے سگریٹ پی جاتا ہے۔ اور اگر ایک سال کا تخمینہ لگایا جائے تو سگریٹ نوشی کا عادی تقریباً 1 لاکھ روپے اس شوق فضول کی نظر کر دیتا ہے۔ سگریٹ نوشی میں دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس میں بے شمار بیماریاں ہیں۔ جدید تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ تمباکو میں پایا جانے والا زہر، جسے نکوٹین کہتے ہیں، اس کے اگر 20 قطرے سانپ جیسے زہریلے جانور کو پلا دیے جائیں تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان بڑا سخت جان ہے، زہر پیتا ہے لیکن پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ فیلسوف اسلام میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے لکھا تھا کہ حشیش اور تمباکو سے 70 مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور آج کی جدید طبی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ واقعی تمباکو نوشی سے پیدا ہونے والے امراض کی تعداد ان امراض سے کم نہیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے تھے۔ دنیا بھر کے ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں کہ سگریٹ کے زہریلے جزو ٹار اور نکوٹین سے بلڈ وینز سکڑ جاتی ہیں اور دل کی کرونری آرٹریز بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور دماغ کی پرفارمنس بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس سے مزاج میں ضد، خوف، بد مزاجی اور چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ معدہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بھوک بھی اڑ جاتی ہے، اور یہ سگریٹ نوشی لنگز یعنی پھیپھڑوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ یہ سارے امراض اور تمباکو نوشی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تعجب اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ اس پہ پیسہ خرچ کر کے بیماریاں خریدتے ہیں اور سموکنگ کو انجوائے کرتے ہیں۔ سگریٹ نوشی سے تیسرا نقصان یا تیسری خرابی اسلامی نقطہ نظر سے یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے منہ میں سخت بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور ہماری شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جایا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد بھی فرمایا کہ لہسن اور پیاز استعمال کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ یہ ممانعت اس لیے ہے کہ لہسن اور پیاز کی بدبو سے دوسرے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ حالانکہ کوئی شخص لہسن اور پیاز کھانے کے بعد اگر سنترا یا کھیرا استعمال کر لے تو یہ بدبو ختم ہو سکتی ہے، جبکہ تمباکو اور نسوار سے بو ختم نہیں ہوتی، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلی کر کے اس کی بو ختم ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اور ایک حساس انسان کو ان سے بات کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اور یہ کس قدر بے ادبی کی بات ہے کہ وہ شخص جس کے منہ میں بدبو کے بھبکے اٹھتے ہوں اور وہ نماز بھی پڑھے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے اور درود شریف کا ورد بھی کرتا رہے، حالانکہ بدبو کی وجہ سے فرشتے بھی دور بھاگ جاتے ہیں۔ بہرحال ان نقصانات کا، ان خرابیوں کا تقاضا یہی ہے کہ ہم فوری طور پر سگریٹ نوشی سے تائب ہو جائیں۔ اس طرح سے ہم آنے والی نسل کو، نیو جنریشن کو اس شوق فضول سے محفوظ رکھ سکیں گے۔